اب یہ حکومت کا قیام اور اسلامی حکومت کا قیام جن لوگوں نے بولا ہے، علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ اس کو لانے کا طریقہ کار کیا بیان کرتے، یا ہم یہ دیکھیں کہ کچھ جھولا، کچھ جذباتی لوگ، کچھ حد سے نکلے ہوئے لوگ اس کو کیا مفہوم پہناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ تو نان سینس ہے کہ آپ جو انتہائی ناسمجھ لوگ ہیں انہوں نے جو اس کے معنی بنائے ہیں، آپ اسے کہیں کہ یہ ان کے اس جملے کے نتیجے میں یہ معنی بنا ہے، یا پروپیگنڈے سے اس کو اس کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو خود انہوں نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے. اگر آپ ایماندارانہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ جو معقول آدمی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ پروپیگنڈا ہے. اور دنیا میں وہ کون سی بات ہوتی ہے جسے غلط معنی نہیں پہنایا جا سکتا، الٹا مانا ہر بات کو پہنایا جا سکتا ہے، ہر دعوے کو پہنایا جا سکتا ہے. اب پی ٹی آئی کو اسلامی نظام کی تو بات نہیں کر رہی تھی، اور اس وقت تو جو تبدیلی کی انہوں نے بات کی تو وہ اب کدھر پہنچ گئی ہے وہ بات. ان کے بیوقوفوں نے اسے وہ معنی پہنا دیا. تو اگر ان کے لیڈر بھی ویسے ہی ہوں تو پھر تو مسئلہ مطلب پھر تو 100% ہو گیا نا. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس لیڈرشپ نے، جس مفکر نے، جس مجتہد نے، جس متکلم نے جو دعویٰ کیا ہو، تو وہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ وہ دعوے کی حقیقت ہے کیا. تو مجھے ان میں سے کوئی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کا حمایتی نہیں ملا. جیسے ٹھیک ہے نا، انتہا پسندانہ سوچ کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. کچھ نوخیز نوجوان جوشیلے جذباتی انہوں نے وہ نعرہ پکڑا اسلامی حکومت، اور انہوں نے یہ قرار دیا خود سے کہ یہ ناسمجھ تھے جنہوں نے ہمیں اسلامی نظام کی پٹی پڑھائی ہے، یہ ناسمجھ تھے، ہم سمجھدار ہیں، لہذا اب انہوں نے گن اٹھا لی. تو یہ تو ان کی بیوقوفی ہے نا.